اور بیٹی کو عزتیں کس نے دی ہیں؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے، وگرنہ حضور کی آمد سے پہلے کیا تھا کہ داعیہ قلبی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دل کے کانوں سے سنیے گا جن کی بیٹیاں یا بہنیں موجود ہیں۔ داعیہ قلبی کہتے حضور میں ایمان لے آؤں لیکن میرے گناہ بہت بڑے ہیں۔ فرمایا بتا کیا کیا ہے؟ عرض کی محبوبہ میں جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں میں قبیلے کا بڑا تھا، جو بھی بیٹی پیدا ہوتی میں زندہ دفن کرتا تھا، زندہ دفن کرتا تھا۔ محبوبہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، میں تجارت کی غرض سے گیا تھا، میری بیوی نے میری بیٹی کو چھپا دیا، کسی کے ہاں بھیج دیا۔ 4 5 6 سال کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ میری بیٹی ہے۔ بیٹی گھر آئی، میری بیوی نے اس تک رسائی نہ دی۔ بالآخر چند دن گزرے، میری بیوی کو یہ یقین ہو گیا کہ اب یہ کچھ نہیں کہے گا۔ عرض کی محبوبہ میں نے اس سے محبت کا جھانسا دیا، پیار کیا، تجھے بازار سے کچھ لے دوں؟ کہتے میں بازار لے گیا، بازار سارا گزر گیا۔ وہ بیٹی کہتی بابلا بتا تو صحیح کدھر جا رہے ہیں، بازار تو گزر گیا ہے۔ محبوبہ میں نے اس کی ایک نہ سنی، میں ریگستان میں لے گیا، وہاں جا کے میں نے زمین کو نرم کیا، گڑا نکالتا۔ محبوبہ جب مجھے پسینہ آتا تو اپنے ننھے ہاتھوں سے میری پیشانی کو صاف کرتی۔ یہ بیٹی ہے، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میری پیشانی کو صاف کر کے کہتی بابلا بتا تو صحیح، سخت گرمی ہے، یہ تو کس کے لیے گڑھا کھود رہا ہے؟ محبوبہ میں نے اس کی کوئی نہ سنی۔ محبوب میں نے اس بیٹی کو جب گڑھے میں گرایا تو وہ اوپر آنے لگی، میں نے اس کے چہرے پر پھر تھپڑ مارے اور اس پر مٹی ڈالی اور کہتی ہے بابلا اگر بیٹی پیدا ہوئی ہوں تو اس میں قصور میرا کیا ہے؟ یہ تو رب قرآن میں کہتا ہے میں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں کچھ نہیں دیتا۔ اگر بیٹی پیدا ہوئی ہوں تو بابلا میرا قصور بتا۔ آج جا کے اپنی بیٹیوں کو سینے لگائیے گا فقط اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے لگایا ہے، میرے محبوب نے بیٹی کو عزت دی ہے۔ کاش وہ درندہ صفت انسان میاں والی کا کسی دیندار کے پاس بیٹھا ہوتا، کاش رب کا قرآن پڑھا ہوتا، کاش مدینے والے کی بات کو سنا ہوتا، اسے پتا ہوتا کہ بیٹیاں مارنے کے لیے نہیں ہوتی، بیٹیاں تو باپ کا سر بلند کرنے کے لیے ہوتی۔ عرض کرتا ہے محبوبہ میں نے گڑھے کو کھودا، بیٹی کو اس میں پھینک دیا، بیٹی اوپر آتی میں مارتا، میں اس کے اوپر مٹی ڈالتا جا رہا ہوں، وہ چیختی ہے، وہ روتی ہے، آج بھی اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالی، جب وہ مجھ سے مایوس ہو گئے کہنے لگی بابلا میں ساری زندگی کوئی مطالبہ نہیں کروں گی، میرا قصور تو بتا۔ محبوبہ میں نے ایک نہ سنی۔ داعیہ قلبی کہتے ہیں میں حضور کو واقعہ سنا رہا تھا، حضور اپنی چادر سے اپنی آنسوؤں کو پونچھ رہے تھے کہ میرے آنے سے پہلے بیٹی کے ساتھ یہ ظلم تھا، یہ زیادتی تھی، بیٹی کو اس طرح ستایا جاتا اور مار دیا جاتا۔ سرکار دو عالم فرمایا داعیہ قلبی پھر کیا ہوا؟ عرض کی محبوبہ جب وہ مجھ سے مایوس ہو گئی، نہ میں نے اس کی ہچکیاں سنی، نہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے دیکھے، نہ میں نے اس کی چیخو پکار کو سنا، صرف یہ تھا کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے۔ محبوبہ میں نے مٹی ڈالنا شروع کی، میں نے مٹی ڈالنا شروع کی۔ جب وہ مجھ سے مایوس ہو گئی اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر کے کہتی ہے اے نیلی چھت کے مالک تو مجھے بتا میرے سر پہ عزت کی چادریں دینے والا تیرا محبوب کب آئے گا؟ وہ آمینہ کا لال کب آئے گا؟ وہ رحمت للعالمین تیرا محبوب کب آئے گا؟ حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں، داڑھی تر ہو گئی۔ فرمایا میرے آنے سے پہلے بیٹی کے ساتھ یہ ظلم تھا، محبوبہ یہ کچھ ہوتا تھا۔ میرے محبوب منبر پر چڑھ کر کے فرمایا فاطمہ بدا تو منی، اور تم تو بیٹیاں دفن کرتے تھے، مجھ محمد سے سنو کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میں فاطمہ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ جو فاطمہ کو اذیت دیتا ہے مصطفیٰ کو اذیت دیتا ہے، اور جو مصطفیٰ کو اذیت دیتا ہے رب کو اذیت دیتا ہے، اور جو رب کو اذیت دیتا ہے رب اس کو واصل جہنم کرتا ہے۔ یہ بیٹیوں سے محبت، یہ بیٹیوں سے پیار، یہ تو مدینے کے تاجدار نے کرنا سکھایا ہے۔ خدا را اپنی بیٹیوں سے پیار کریں، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔